حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے ہیں۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروع کی جب شروع میں اسلام پھیلا اور آپ کی نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ابو ذر کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکے بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، آسمان کی خبریں آتی ہیں، ذرا اس کے حال معلوم کریں اور اس کا ذرا کلام کو بھی غور سے سنیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کے بھائی مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت ابو ذر سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ان سے ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر تھا نہ کاہنوں کا کلام تھا۔ حضرت ابو ذر کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی، سکون نہیں ملا، تو پھر انہوں نے خود مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے مکے کی طرف سفر کیا اور مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچتے ہی سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تو تھے نہیں اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا، چنانچہ وہ شام تک اسی حال میں مسجد حرام میں بیٹھے رہے۔ شام کو جب حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے اور مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا تو ان مسلمان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، چنانچہ حضرت علی حضرت ابو ذر کو اپنے گھر لے آئے، ان کی میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا، چنانچہ صبح کو پھر وہ مسجد چلے گئے حضرت ابو ذر، اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کرنا کسی سے انہوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے اور آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی، ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف الگ سے پڑے گی میرے پہ۔ بہرحال دوسرے دن بھی اسی طرح حضرت ابو ذر بیٹھ رہے، کسی سے پتہ نہیں چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر دوسرے دن بھی شامی کو حضرت علی کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، شاید جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی تم کس کام سے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو حضرت ابو ذر نے سب سے پہلے تو ان کو قسم اور وعدہ لیا ان سے اس بات کا کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی غرض بتائی کہ جس مقصد سے وہ آئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر کوئی شخص ایسا ملے مجھے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کا خیال فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے
اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ شخص تو قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا اور اپنے فائدے کے لیے انہوں نے کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت سمجھا، اس لیے انہوں نے حضرت ابوذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے چلا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر پھر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، تو انہوں نے یہ فعل کیوں کیا، انہوں نے کام کیوں کیا؟ تو اس کا مقصد یہ رہا کہ ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ کے تحت تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو ہم کسی کے باپ سے کیوں ڈرے، کسی کے باپ کا لیے تھوڑی کھا رکھا ہے جس سے ڈر کر ہم اپنا ایمان چھپائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ وجہ نہ تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی، بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔